Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Novel 3 Part 6. अच्छा यार सॉरी, तुम भी तो चुप नहीं हो रही थी ना। मैंने वादा किया था कि जो भी करूँगा निकाह के बाद करूँगा। और वैसे भी तुम मेरी हो, एक किस कर लेने में क्या होता है। और देखो यार, आज इन सब बातों को भूल जाओ और लड़ाई ये आज सब करने की ज़रूरत नहीं। इन सब बातों के लिए उम्र पड़ी है, क्यों ना कि आज के दिन मेरी डॉल पैदा हुई थी, तो इस दिन को मैं हम दोनों के लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मेरे साथ सिर्फ एक दिन गुजार लो, फिर अगर तुम्हें अपने दिल में मेरे बारे में कोई भी फीलिंग महसूस ना हो तो तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं खुशी खुशी कबूल कर लूँगा। इट्स अ बिग डील माई डॉल, सो नेक्स्ट टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, ओके। हाथ ने अपनी तरफ से एक दाव खेला था और इसे इस बात का पूरा यकीन था कि अरीशा इसकी बातों में आ जाएगी और आज का दिन वो हाथ के साथ बाखुशी गुजारेगी। मगर अरीशा के चेहरे पर मौजूदा तसुरात कुछ और ही कह रहे थे। नो वे, आज के दिन तो इम्पॉसिबल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई ना कि अरमान ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है जो मुझे लाजमी चाहिए। अरीशा ने अरमान के प्लान के मुतालिक हाथ को बताकर अपनी तरफ से ये साबित किया कि वो अरमान के सरप्राइज़ को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड है। ये अरमान कौन है डॉल? तुम्हारा भाई है क्या? और मेरा साला? नो नो, आर यू मैड? ही इज़ माई लव एंड आल्सो माई हस्बैंड। अरीशा की बात सुनकर बजाय गुस्सा होने के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया, जिस पर अरीशा अच्छी खासी हैरान हो चुकी थी। यार अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। खैर देखो, सोच लो, आज के दिन ही फिर ये फैसला हो जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कौन रहेगा और कौन नहीं। हाथ की कही बात पर अरीशा सोच में पड़ गई। बस कुछ ही देर की बात तो है, और जब ये खुद कह रहा है कि ये मेरी जान छोड़ देगा। कोई ना कहे मेरे दिल में तो सिर्फ अरमान है। हाथ के लिए फीलिंग्स आना तो इम्पॉसिबल है, तो दे देती हूँ और जान छुड़वाती हूँ अपनी। क्या हुआ, तुम नहीं चल रही हो क्या मेरे साथ? मुझे पहले ही पता था डॉल के तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए तो चाह रही हो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे यूं ही घूमता रहूं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जाओ, तुम्हें दिए कुछ घंटे अपनी ज़िंदगी के, लेकिन पहले मुझे अरमान को बताने दो। हाथ को जवाब देने के बाद अरीशा ने कॉल मिलाकर अपने कान के साथ मोबाइल लगा लिया, लेकिन हाथ ने अचानक खींचकर इसके हाथ से फ़ोन अपनी फ्रंट जेब में डाल दिया। अरीशा छोड़ो इसे, वो क्या तुम्हारा बाप लगता है जो हर बात इसे बताना लाजिम है? और वैसे भी क्या बताओगी इसे कि तुम अपने आशिक दीवाने के साथ कुछ देर के लिए कहीं जा रही हो? यार ये बात दुख पहुंचा सकती है मेरे साले साहब को, तो इसलिए अच्छा है ना कि तुम इसे कुछ मत बताओ। हाथ की बात सुनकर अरीशा से घूरती खामोश हो गई, लेकिन अरमान ने कॉल पिक कर ली थी और वो हाथ की बातें भी सुन चुका था। ये अरीशा किसके साथ जा रही है? कौन है वो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती अरीशा, नहीं कर सकती। गुस्से से चीखते अरमान ने खींचकर अपना मोबाइल जोर से ज़मीन पर दे मारा। वहीं इसे जो गुस्सा करता देख पीछे तेज़ी से इसकी सिमत चली आई। क्या हुआ अरमान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? परीशा ने अरमान के पास आते ही इसके गुस्से होने की वजह जाननी चाहिए, जिसका हुलिया मिनटों में बदल चुका था। परीशा, तुम्हें ये बात मालूम है कि अरीशा किसी और को पसंद करती है? अरमान, मुझे। और फिर अचानक से प्रीशा के दिमाग में बात आई, यही टाइम है जब अरमान अरीशा से दूर हो सकता है। एक तरकीब सोचते अरीशा ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। अरमान, शायद हाँ, क्योंकि कुछ दिनों से अरीशा काफ़ी अजीब किस्म की हरकतें कर रही है, तो शायद फिर वो किसी और के साथ। अरमान के देखते प्रीशा ने इसका माइंड वॉश करने की कोशिश की। अरमान इस बात पर चाह कर भी यकीन करने को तैयार नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है यार, मेरा दिल ये बात नहीं मान रहा। मेरी अरीशा ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? अरमान, शायद इसे तुमसे भी बेहतर कोई मिल गया होगा। तुम्हें मालूम है कि अरीशा किस किस्म की लड़की है? तो फिर अरीशा अभी भी चुप करने के मूड में नहीं थी। मगर अरमान, जिसका दिमाग पहले ही काफ़ी हद तक ख़राब हो गया था, अब खुद पर इख्तियार खोकर वो चीख पड़ा। बस कर दो प्रीशा, मुझे यकीन है अपनी अरीशा पर। मैं जानता हूँ वो मुझसे ही मोहब्बत करती है और हमेशा करती रहेगी। गुस्से से प्रीशा को देखते अरमान वहाँ से चला गया। इसे प्रीशा में ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो मुझ में नहीं दिखती? हर कोई दीवाना हो जाता है इसका, आखिर क्यों? अरमान के जाते ही परेशान दिल में खुद से मुखातब आखिर में अपने आंसू साफ़ करने लगी।
جو ارمان کے اس رویے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں جھلک پڑے تھے۔ خود بھی تیزی کے ساتھ چونی سے نکل کر گاڑی سٹارٹ کیے ارمان ایک موبائل کی شاپ پر گیا اور موبائل کے ساتھ سم کارڈ بھی خریدا اور واپس گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر سے عریشہ کو کال کرنے لگا۔ بار بار کال جانے پر بھی عریشہ نے کال نہیں اٹھائی کیونکہ اس کا موبائل ہاتھ کی جیب میں تھا اور ارمان یہی سوچے جا رہا تھا کہ عریشہ اسے کیسے اگنور کر رہی ہے۔ کسی کی کال ہے، میرا موبائل واپس کرو۔ ہاتھ کا منہ تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے ڈال کی بات مانتے ہوئے موبائل اسے واپس دے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ارمان کی کال ہے مگر آج عریشہ کا برتھ ڈے تھا، اسی وجہ سے وہ اس کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوہ نو، ارمان کی کال ہے، اب کیا کہوں میں اسے؟ کیا یار ڈال، فون اٹھانا اتنا ہی لازمی ہے؟ مت بھولو یہ کچھ گھنٹے میرے ہیں اور تم ان چند گھنٹوں کو یوں غیروں کے ساتھ بات کرنے میں ضائع نہیں کر سکتی۔ ہاتھ کی بات پر عریشہ کو کوتاہی دلائی گئی تھی۔ وہ خود ایک بالکل انجان شخص اس کے ارمان کو غیر بول رہا تھا۔ کیوں نہ پک کروں میں کال؟ میرا ارمان میرے لیے فکر مند ہو رہا ہوگا، میں تو بتاؤں گی اسے۔ ہاتھ کو جواب دیتی عریشہ فون کال پک کرنے لگی لیکن اس سے پہلے ہاتھ نے اس کا ردہ بھانپتے ہوئے زبردستی اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کیا تم نے ایڈیٹ! قسم سے میرا دل کر رہا ہے قتل کر دوں تمہارا، لیکن تم جیسے کو مار کر میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ تمہیں تو صحیح بات ہے ڈال، کیونکہ ہم دونوں تو جنت میں رہیں گے ایک ساتھ۔ عریشہ کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے وہ مسکرا کر بولا، او ہیلو، شکل دیکھی ہے اپنی؟ میں تمہارے ساتھ زندگی کے 2 پل نہ گزاروں اور تم مجھے اس زندگی کی بات کر رہے ہو جو کہ ابدی ہے؟ ناک چڑھاتے ہوئے عریشہ نے جواب دیا۔ ہاتھ پر اس کی اوقات واضح کی، یہ تو وقت ہی بتائے گا مائی ڈال کہ کون کس کے ساتھ کتنا ٹائم گزارتا ہے۔ انہی باتوں میں اچانک ہاتھ نے ایک یتیم خانے کے آگے اپنی گاڑی روک لی۔ اس جگہ کو دیکھ کر عریشہ کو تھوڑی حیرانگی ہوئی تھی مگر وہ تو کچھ بولی نہیں۔ چلو عریشہ اندر چلو۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کے بعد عریشہ کی طرف کا دروازہ کھول کر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کرتے ہاتھ نے اسے باہر آنے کا کہا تو وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورنے لگی۔ وہ تو ایسی حرکتیں کر کے میرا دل جیت لو گے مسٹر ایکس وائی زی، ایسا کبھی نہیں ہونے والا، جسٹ بیکاز یہ سب تمہارا دکھاوا ہے۔ ریئل میں تم اتنے اچھے بالکل نہیں ہو، سمجھے؟ ہاتھ کو دیکھ کر اگنور کرتی وہ خود گاڑی سے باہر نکل کر گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اس کے ساتھ کمر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈال، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گزرا گیا وقت مجھے بہت پسند ہے۔ ایک سکون ملتا ہے مجھے یہاں، تو میں نے سوچا کہ اب انہیں تم سے بھی ملوا دوں۔ چلو نا یار۔ ہاتھ کی بات پر بالکل خاموش ہو گئی اور پھر اس کے چلنے کا بولنے پر وہ خاموشی سے قدم اٹھانے لگی۔ جب ابھی وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی تو پھولوں کی بارش ہونے لگی تو اسے دیکھ ہاتھ مسکرانے لگا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، گلاب کے پھولوں کو ایسی زمین پر گرا رہی ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہاتھ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ وہ غصے سے بولی۔ وہ وہیں حیران ہو گیا۔ کیا یار ڈال، تم مجھے کتنا برا سمجھتی ہو؟ مجھے ان سب باتوں کا خود بہت خیال ہے۔ یہ پھول تو ڈیفوڈلز ہیں یا جن پر لال رنگ کا کلر کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ ہاتھ کی کہی بات پر عریشہ چونک اٹھی کیونکہ اس نے غور نہیں کیا تھا تو واقعی میں وہ پھول گلاب کے نہیں تھے، بس سرخ رنگ تھا ان کا۔ ابھی وہ یہی سب دیکھ رہی تھی کہ سب چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک کر کے اس کے قریب آتے ہیں اور اس کو گفٹ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عریشہ اتنے کیوٹ کیوٹ بچوں کو دیکھ کر کافی خوش ہو گئی تھی۔ اب گفٹ اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ عریشہ اچانک گرنے لگی مگر ہاتھ اس کے قریب ہی موجود تھا تو ہاتھ نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اسے گرنے سے بچا کر سیدھا کھڑا کیا۔ عریشہ نے غور کیا کہ ہاتھ اسے بے فضول میں چھوتا نہیں تھا، جیسے اب بھی اتنے سارے گفٹس تو پوری زندگی میں کسی برتھ ڈے پر بھی نہیں ملے ہوں گے جتنے آج آپ سب پیارے پیارے بچوں نے مجھے دے دیے ہیں۔ تھینک یو آپی، پلیز ہمارے ساتھ چلیں نا اور کیک کاٹیں۔ عریشہ کے ہاتھ پکڑ کر زبردستی سے کھینچ وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ اندر بہت بڑا ہال تھا، سارے کا سارا عریشہ کی تصویروں سے سجا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ اور پھر جب وہ کیک کے پاس گئی تو کیک پر بھی عریشہ کا چہرہ بنایا گیا تھا۔ آپی آپ بہت لکی ہیں، دیکھو نا ہاتھ بھائی نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا ہے۔
رشی عجیب سی نظروں سے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اور پھر بچوں کی طرف مڑ کر اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے لگی۔ اس بات کو اب رات ہو چکی تھی۔ ارمان عریشہ کے گھر بھی گیا تھا، وہاں بھی عریشہ کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، اور عریشہ یہاں بچوں کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی اور ہاتھ اس کو ڈانس کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ڈانس کر کے تھک گئی تو کرسی پر بیٹھ گئی، ہاتھ اس کے قریب زمین پر بیٹھتا بولا، ڈال اب ایک اور سرپرائز رہتا ہے، اس کے لیے ہمیں چھت پر جانا پڑے گا اور آپ بچوں ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، آپ باہر جاؤ۔ ہاتھ کے اصرار کرنے پر عریشہ نے بھی زیادہ باؤ کھانا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے، مگر پھر اس کے بعد تمہارے راستے الگ اور میرے الگ، سمجھے؟ اچھا تم چلو تو ہاتھ کے کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تو عریشہ بھی کھڑی ہوتی ہاتھ کے ساتھ چھت کی طرف چل پڑی۔ رکو رکو مائی ڈال، صرف 2 منٹ۔ جیسے ہی عریشہ چھت پر پہنچی تو ہاتھ نے عریشہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اب یہ کا ڈرامہ ہے، عریشہ نے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت تھک چکی تھی، جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ یا سرپرائز ہے، عریشہ کے کندھوں سے تھامتے چھت پر لانے کے بعد ہاتھ نے عریشہ کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں پر سے پٹی کو ہٹا دیا۔ وہ دیکھو، ہاتھ کے اشارہ کرنے پر عریشہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر جب آسمان کی طرف دیکھا تو بالکل حیران رہ گئی، کیوں نہ کہ فائر ورک کی مدد سے آسمان پر ہیپی برتھ ڈے عریشہ لکھا جا رہا تھا۔ وہاں اتنی زیادہ روشنی تھی جس سے سارا شہر آسانی سے رات کے وقت بھی نظر آ جائے۔ وہ دیوانہ وار اپنی نظریں اس نظارے پر جمائے عریشہ کسی سحر میں کھو سی گئی تھی، اور تب تک اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔